الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے اس وطن عزیز میں بہت سارے ہنگامے چل رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا ہنگامہ اس وقت سود کو لے کر بھی برپا ہے کہ آیا یہ جتنی بھی سودی بینکاری ہو رہی ہے، کیا یہ سود ربا کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف صاف ربا کے متعلق یہ فرما دیا، احل اللہ البیع، کہ خرید و فروخت کو تو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر نسل انسانی کی بقا ہی ممکن نہیں ہے۔ نسل انسانی کے بقا کا دار و مدار خرید و فروخت پہ ہے۔ آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے، ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیچ دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا گزر بسر چلتا ہے۔ لیکن آیا ربا کے متعلق کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے صاف فرما دیا وحرم الربا، اللہ پاک نے ربا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب سارا جھگڑا اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ یہ جو موجودہ بینکاری ہے، جو سودی نظام چل رہا ہے، آیا یہ اس ربا کے اندر داخل ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یا یہ اس سے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بہت ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، پھر اصل ساری صورتحال ہمارے سامنے آئے گی۔ جہاں تک ربا کی نحوست، اس کی حرمت، اس کی ممانعت کا تعلق ہے، تو وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ اور یہ سود اور ربا کا تعلق صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے یہ چیزیں جائز تھیں، اسلام آیا تو یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جو اسلامی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، بائبل ہے، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سود حرام ہے، یہ ایک نحوست ہے، یہ اس کی ممانعت ہے، اس کا تذکرہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 2 زمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 زمانوں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ پہلا تذکرہ کیا ہے فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، کہ پورے جہان کی قیادت بھی ان کے پاس تھی، پورے جہاں کی عدالت بھی ان کے پاس تھی، پورے جہاں کی قضا بھی ان کے پاس تھی، پورے جہان کو لیڈ بھی یہی لوگ کرتے تھے۔ فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر تم کو میں نے فضیلت بخشی ہے۔ ایک تو یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا، اور دوسرا زمانہ جس کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ اللہ پاک کی طرف سے بنی اسرائیل پر لعنت برسی ہے۔ 2 دور گزرے ہیں۔ ایک دور ہے فضیلت کے عروج والا اور ترقی والا،
کہ سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور ایک دور کیسا گزرا ہے کہ لعنت کے گھڑے میں گر گئے، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برسی ہے، اور ان کے اوپر لعنت برسنے کے جہاں بہت سارے اسباب اللہ پاک نے ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ ذکر کیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ بنی اسرائیل پر جو لعنت برسی ہے ان کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا کہ وہ لوگوں سے سود لیتے تھے، سود دیتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے روک دیا گیا تھا۔ تو جہاں پہ اللہ پاک نے ان کو فضیلت، عروج، ترقی بخشی تھی، وہیں پر اللہ پاک نے ان کو لعنت کے گھڑے کے اندر جا پھینکا۔ اس کی وجہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ انہوں نے سودی کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، سود لینا دینا شروع کر دیا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل کو سود لینے دینے سے منع کیا گیا تھا۔ تو آج یہ جو بحث چل رہی ہے، یہ جو شور برپا ہے سود کے خلاف، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، بینکاری ہو رہی ہے، جی ہم دوسری قوموں سے اس کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھنا پڑے گا۔ جب پاکستان بنا 1947 میں، 1948 میں اسٹیٹ بینک بنا، اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر بانی پاکستان، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پاکستان کا نظام معیشت اسلامی اصولوں پر کھڑا کرے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مغربی نظام معیشت نے دنیا کو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں دیا۔ مغرب کا نظام معیشت جن اصولوں پر قائم تھا، ان اصولوں کو مغرب نے اپنایا اور وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا، بلکہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اس لیے اب ہمیں اور زیادہ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلامی اصولوں کے مطابق نظام معیشت موجود ہے، ہمیں اپنا نظام معیشت انہی اسلامی اصولوں پر چلانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے جب آئین کا ڈھانچہ خد و خال طے کر لیا اور قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی، اس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اختیارات جتنے بھی ہوں گے وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے، کہ پاکستان کے اندر ریاستی اختیارات اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہیں نکلا جائے گا، یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پھر جب 1956 میں اس ملک کو پہلا آئین دیا گیا، اس آئین کے اندر اس بات کا اقرار کیا گیا کہ وہ تمام قوانین جو اسلامی احکام سے متصادم ہیں، ایک ایک کر کے ان سب کو نہ صرف ختم کیا جائے گا بلکہ آئندہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی احکام سے متصادم ہو۔ کیوں؟ کہ اس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام کے اندر جو چیزیں بھی منع ہیں، اسلامی احکام کے منافی ہیں، ایسا کوئی قانون بھی باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ 1956 میں یہ آئین بنتا ہے، 1958 میں یہ آئین معطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ دو جو وعدے کیے گئے تھے، یہ جو دو اسلامی دفعات تھی، ان کو باقی رکھا گیا، ان کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ پھر آگے 1962 میں دوسری دفعہ ہمیں آئین بنا کے دیا گیا،
اس میں ان دونوں وعدوں کو پھر دہرایا گیا کہ وہ تمام قوانین جو اسلامی احکام سے متصادم ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی احکام سے متصادم ہو۔ اور پھر خاص طور پر ان دو دفعات کی تکمیل کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کی گئی، اور اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ان دو دفعات کو عملی طور پر وجود میں لانے کے لیے، وجود بخشنے کے لیے مقننہ کی باقاعدہ مدد کرے۔ آگے چل کر 1968 میں پھر یہ عین معطل ہو گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل ویسے ہی چلتی رہی، اور اس نے جن بڑے بڑے کاموں کے اوپر کام کیا ہے، سب سے بنیادی چیز یہی تھی کہ انہوں نے سود کو لیا کہ آیا یہ جو موجودہ بینکاری ہے، یہ جو سودی نظام چل رہا ہے، یہ ربا کے اندر داخل ہے کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی کہ یہ سودی نظام یہ اس ربا کے اندر داخل ہے کہ نہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ 1973 میں پھر تیسرا آئین بنا، اس میں پھر انہی وعدوں کو دہرایا گیا کہ ہم اپنے قوانین کو اسلامی احکام کے سانچے میں ڈھالیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اثر نو تشکیل کی گئی، اور ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ 5 سال کے اندر اندر آپ اپنی ایک جامع رپورٹ پیش کریں گے، اور حکومت نے خود اس بات کا تہیہ کر لیا کہ 9 سال کے اندر اندر 1982 تک ہم اپنے تمام قوانین کو مکمل اسلامی سانچے کے اندر ڈھال لیں گے، اور وہ تمام قوانین جو اسلامی احکام کے متصادم ہیں، منافی ہیں، ہم ان کو یا تبدیل کر دیں گے یا منسوخ کر دیں گے۔ لیکن 1977 میں یہ آئین بھی پھر معطل ہو گیا۔ اب باری آئی، اب 1979 میں حکومت نے ہر ہائی کورٹ کے ساتھ ایک شریعت بینچ قائم کر دیا۔ اس شریعت بینچ کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو بھی قانون وہ سمجھیں کہ یہ اسلامی احکام کے منافی ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں گے۔ شریعت بینچ ہر ہائی کورٹ کے ساتھ لگا دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی قانون، اگر کوئی بھی حکومت کا قانون آئین جو ہے اسلامی احکام کے منافی ہے، وہ کالعدم اس کو قرار دے سکتے ہیں۔ 1980 میں ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ان کی جگہ ایک مرکزی عدالت بنائے گی وفاقی شرعی عدالت کے عنوان سے۔ اس کو بھی یہی اختیار دیا گیا، لیکن حکومت نے اس میں ایک یہ پینترا بدلا کہ ان کے دائرہ اختیار سے مالیاتی امور سے متعلق جتنے بھی قوانین تھے ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار ان سے چھین لیا۔ انہیں کہا اور کوئی بھی قانون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی احکام سے متصادم ہے، منافی ہے، آپ اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن مالیاتی امور سے متعلق اگر کوئی قانون آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی احکام کے منافی ہے، آپ اس کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے، آپ کو اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار ان سے واپس چھین لیا گیا، اور حکومت نے 2 سال کی مہلت دی۔ کہا جی ہم 2 سال کے اندر اس بات کی تحقیق کریں گے کہ آیا یہ جو سودی نظام چل رہا ہے یہ ربا کے اندر آتا ہے کہ نہیں، اور اگر اس سودی نظام کو ختم کرتے ہیں تو متبادل کے طور پر کوئی حلال کاروبار ہم کیسا کریں، ہم اس کے لیے کوئی تحقیق کریں گے، سوچیں گے، کوئی نظام بنائیں گے۔ خیر 2 سال تک وفاقی شرعی عدالت کے اختیار سے مالیاتی امور کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار چھین لیا گیا۔ 2 سال پورے ہوئے تو یہ اور وقت بڑھا کے 3 سال اور بڑھا دی مدت، پھر 5 سال اور مدت بڑھا دی، ٹوٹل 10 سال تک وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ مالیاتی امور سے متعلق کوئی بھی فیصلہ دینے سے قاصر رہی۔ 1990 میں جا کر جب اس کے اوپر سے یہ پابندی ہٹی وفاقی شرعی عدالت سے، تو لوگوں نے فوراً کیس کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ جتنے بھی وہ تمام قوانین
جو اس وقت سود کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں وہ سارے اسلام کے منافی ہیں، لہذا ایسے تمام قوانین کو جو سود کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس چلتا رہا، 1.25 سال تک یہ کیس چلتا رہا، دلائل چلتے رہے، بحثیں ہوتی رہیں، ساری تیاریاں ہوئیں، سارا کچھ ہوا۔ آخر میں 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ چونکہ موجودہ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ ربا کے اندر داخل ہیں، اور ربا کو اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ سارا سودی جو شکلیں ہیں، جو کاروبار کی جو بینکاری ہے سودی، یہ ساری کی ساری حرام ہے اور اسلامی احکام کے منافی ہے۔ اس لیے ان تمام سودی کاروبار کو اور ان تمام قوانین کو جو اس سودی کاروبار کو تحفظ فراہم کر رہے تھے ان تمام قوانین کو کل عدم قرار دے دیا، اور حکومت کو کچھ وقت کے لیے ٹائم دے دیا کہ وہ اتنے عرصے کے اندر اندر ان قوانین کو تبدیل کریں۔ اگر وہ تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ وقت گزرنے کے بعد یہ خود بخود منسوخ سمجھے جائیں گے وہ تمام قوانین جو سود کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اب حکومت نے بیچ میں ٹانگیں اڑانی شروع کی، کبھی ججوں کو جبری رخصت پر بھیج دیا، کبھی ان کو فارغ کر دیا گیا، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی طریقہ، بینچ بنا کے انہیں توڑ دینا، جو یہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں وہ چلتے رہے۔ خیر چلتے چلتے 2 سال کے بعد حکومت نے یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اب سپریم کورٹ میں پھر 1999 میں اس کی مقدمے کی سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا اور اس کو نافذ قرار دیا، اور 1.5 سال کی مہلت دی حکومت کو۔ 1.5 سال کے اندر اندر وہ ایسے تمام قوانین جو سود کو تحفظ فراہم کرتے ہیں یا تو ان سب کو ختم کرے یا 1.5 سال بعد یہ منسوخ سمجھے جائیں گے۔ اس وقت پھر حکومت نے ججوں کے خلاف پھر وہ کارروائیاں احتساب کے نام پہ مختلف طریقوں سے شروع کی، اور 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سال تک یہ مقدمہ زیر التوا رہا، کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی جج چلے جاتے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ۔ آخر سن 2022 میں سپریم کورٹ نے دوبارہ اسی فیصلے کو نافذ کیا کہ یہ جتنے بھی ایسے قوانین جو سود کو تحفظ فراہم کرتے ہیں وہ اسلامی احکام کے چونکہ منافی ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے کل عدم ہیں، اور حکومت کو انہوں نے بھی وقت دیا ہے کہ وہ مختصر وقت کے اندر جلد از جلد یا تو ان قوانین کو تبدیل کرے یا ان کو پھر منسوخ کر دے یا ان کا متبادل لے کر جو بھی کرتی ہے یہ ان قوانین کو ختم کر دے جو سود کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ہماری عدالتیں اور ہماری حکومتیں اور ہمارے بینک جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ پھر اپنی اپیلیں لے کر سپریم کورٹ میں دوبارہ پہنچ گئے۔ جی ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 74 سال ہو گئے سمجھاتے ہوئے، ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ نے صاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اب سود کو حلال کرنے کی کوششیں کرنا اور سودی کاروبار کے نفاذ کی کوششیں کرنا اور سود کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ٹکر لینی ہے سیدھی سیدھی۔ اب اللہ پاک نے جیسے بنی اسرائیل کے متعلق بتایا، ایک تو کہاں ان کی شان ہے کہ فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر ان کو فضیلت بخشی، لیکن سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے، سود لینے دینے کی وجہ سے اللہ ان کی طرف سے ان پر باقاعدہ لعنت کی بارشیں برسی ہیں ان کے اوپر۔ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے ہم تھوڑا ذلیل ہوئے ہوئے، پوری دنیا میں ہمارے ملک کا تماشا بنا ہوا ہے، ہمارے حکمران ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہو رہی، بجٹ ان سے نہیں بن رہے، ہر بجٹ خسارے کے اندر جا رہا ہے، ہر حکومت خسارے کے اندر جا رہی ہے، قرضہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اب قرضے لینے کے لیے ملکوں کے اندر پھر رہے ہیں، کوئی ان کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہماری حکومتیں ابھی بھی سود کی جان نہیں چھوڑ رہی۔
بھی اللہ نے جب کہہ جو دیا جب سود لوگے تو مجھ سے اعلان جنگ ہے، خدا سے جنگ کر کے ہم دنیا والوں کے آگے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی شرطوں کے ساتھ۔ ہم مشروط اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مشروط اسلام یہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا اسے بھی فتح کیا، پھر اس کے بعد جنگ اوطاس ہوئی وہاں بھی آپ کو فتح سے اللہ نے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا، کئی دن تک طائف کا محاصرہ کیا لیکن آپ طائف کو فتح نہیں کر سکے، آپ کو محاصرہ ختم کر کے واپس آنا پڑا۔ اب جب آپ ابھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو پیچھے سے طائف کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ بھی ایک بہت بڑا وفد لے کر پیچھے پیچھے ہی آپ کے مکہ میں پہنچ گئے، آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، اور ان کے دلوں کے اندر بہت بڑا گھمنڈ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو فتح تو کر لیا ہے لیکن طائف کو فتح نہیں کر سکے، مکہ فتح کر لیا، فلانا فتح کر لیا، فلانی جگہ فتح ہوئی لیکن ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ اب وہ طائف کے لوگ آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ دیکھیں جی ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں، اگرچہ آپ ہم کو فتح نہیں کر سکے لیکن ہم پھر بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، پورے عرب میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ہم کب تک اسلام سے لڑتے رہیں گے، ہم اسلام تو قبول کر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی چند شرطیں ہوں گی، ہماری اپنی چند شرطیں ہوں گی۔ اور پیچھے کیا تھا؟ وہی گھمنڈ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ پہلی شرط کیا ہے ہماری کہ آپ جدھر بھی گئے ہیں آپ نے بتوں کو توڑا ہے، فلان ہر قبیلے کا اس وقت اپنا ایک بت ہوتا تھا بڑا جس کی پوجا کی جاتی تھی، آپ نے سب کو توڑا، ہمیں اس سے کوئی غرض تھی، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے لات اس کو توڑنے نہیں دیں گے ہم۔ قرآن جی میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فرأیتم اللات والعزیٰ، آپ نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ تو ہم آپ کو لات جو ہمارا بت ہے ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے۔ دوسری شرط ہماری یہ ہے اسلام قبول کرنے کی کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن اتنا ٹف ٹائم ہم نہیں دیں گے کہ اتنے وقت میں ہی پڑھنی ہے، یہی وقت ہے، اس وقت میں نماز جائز ہے، اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک ہے، سورج یہاں پہ ہوگا تو پڑھنی ہے، یہاں پہ ہوگا تو نہیں پڑھنی ہے، اتنا ٹف ٹائم ہم سے نہیں دیا جاتا جیسے آج کل ہمارے کاروباری لوگ کرتے ہیں نا۔ اب کون دفتر بند کرے، کون دکان بند کر کے جائے، کون اپنی میٹنگ چھوڑ کے جائے نماز کے لیے مسجد میں، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اکٹھے ہی گھر میں آ کے ساری ایک ہی وقت ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ماشاءاللہ دیندار بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا، آپ ہماری دوسری شرط اسلام میں داخل ہونے کی یہ منظور کریں کہ ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ٹیبل ہم خود بنائیں گے، پڑھیں گے ساری۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ چونکہ ہمارا سارا کاروبار انگور کے اوپر ہے اور خالی انگور کچا انگور اگر لے کر جائے مارکیٹ میں تو جو ہمارا خرچہ آیا ہے انگور کی فصل کاشت کرنے پر وہ بھی پورا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو نچوڑتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، شراب بناتے ہیں اور شراب کو بیچتے ہیں۔ تو یہ شراب کا جو کاروبار ہم کر رہے ہیں نا، اسلام قبول کرنے کے لیے ہماری شرط یہ ہوگی کہ شراب بیچنے سے بنانے سے آپ ہمیں منع نہیں کریں گے۔ شرطوں والا اسلام، مشروط اسلام۔ اور پھر چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہمارا لوگوں سے جتنا بھی کاروبار ہے، جتنے بھی ملکوں کے میں ہمارا کاروبار پھیلا ہوا ہے، ہماری شراب جاتی ہے آتی ہے، ہم اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں، یہ سارا کاروبار ہمارا سود کے اوپر ہے اور ہم یکسر سود کو ختم ہی کر دیں بالکل،
تو اس میں ہمیں بڑا گھاٹا ہے، بڑا نقصان ہے۔ ہم اپنا سودی کاروبار ختم نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں تو پھر ہماری چوتھی شرط کیا ہے کہ ہم سودی کاروبار کو ختم نہیں کریں گے، نہ آپ ہمارے سودی کاروبار سے کسی قسم کا کوئی تعرض کریں گے۔ اور پانچویں شرط انہوں نے یہ رکھی کہ چونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم بہت لمبے عرصے بعد جا کے شادی کرتے ہیں، جلدی شادیاں کرنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر زنا کے بارے میں زیادہ سختی نہ کی جائے۔ کوڑے مارنا، سنسار کرنا، ہم سے یہ سختیاں نہیں برداشت ہوتی۔ ہمیں دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو جی، ہمیں تھوڑی بہت زنا کی گنجائش دی جائے۔ یہ 5 شرطیں انہوں نے رکھی کہ ہم مشروط طور پر اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ ہماری یہ شرطیں مانتے ہیں، ابھی آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، بھئی ہمیں تمہارے ایسے مشروط اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، ورنہ اس مشروط اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ واپس گئے، رات کو انہوں نے مشورہ کیا اور ایک رات کے اندر ہی انہیں ساری سمجھ آ گئی کہ ہم جو شرطیں رکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری شرطیں غلط ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ صبح انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بغیر کسی شرط کے اسلام لے کر آتے ہیں، اور سارے کا سارا طائف اسلام کے اندر بغیر کسی شرط کے داخل ہو گیا۔ انہیں ایک رات کے اندر سمجھ آ گئی کہ ہماری سودی کاروبار کی جو شرط ہے یہ غلط ہے، ہمیں 74 سالوں سے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک لڑائی چل رہی ہے۔ کبھی وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دیتی ہے، اس کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اس کے خلاف بینک اور حکومتیں اور بینک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا ایسا؟ تو ہمارے ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنے 23 سالہ دور کے اندر زمانہ جاہلیت کی جن قدروں کو آپ نے ختم کرنے کے لیے 23 سالہ اپنے دور نبوت کے اندر جو محنت کی ہے، جن زمانہ جاہلیت کی قدروں کو ختم کرنے کی، ان میں سے ایک بہت بڑی قدر یہ سود کی لعنت بھی تھی، جس کو آپ نے ختم کرنے کے لیے دن رات کوشش کی ہے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، زمانہ جاہلیت کی تمام قدریں آج سے میرے قدموں کے نیچے ہیں، بالکل ختم ہیں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے سود کو حرام بھی قرار دیا، اور اس کو عملی طور پر بھی وہاں پہ اس وقت اس کی ایک مثال بھی پیش کی۔ آپ کے چچا پاس تھے، آپ نے انہیں کھڑا کیا، آپ کے اپنے چچا کا سود کا بہت بڑا بزنس تھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد سے میرے اس چچا کا جتنا سود کا کاروبار تھا وہ سارا سود کا کاروبار آج سے ختم ہے۔ جو اصل قیمت تھی، اصل سرمایہ تھا، وہ مالک کو، حقدار کو ملے گا۔ جو سود ہے اس کا 1 روپیہ نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ ہاں اصل قیمت جو تھی، جو کسی نے دی تھی کسی کو، وہ اصل قیمت مالک کو واپس ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس وقت کر کے دکھایا ہے، خالی نعرے نہیں لگائے ہیں۔ تو اب آپ اور میں خود سوچیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سود کو ختم کرنے کے لیے اپنا 23 سال کا عرصہ لگایا،
اور اس 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بھی بہایا، اپنا پسینہ بھی بہایا، دن رات تکلیفیں بھی برداشت کی، گھر بار بھی اپنا چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے عزیز و اقارب کو کھونا پڑا، اپنا ہر طرح کی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آج میں اور آپ اگر اس سود کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی پکڑ کے میں نہیں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے ان کرتوتوں کا پتہ چلتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہو؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن میری امت کے نامہ اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں، جس کے اندر اچھائیاں لکھی